ایک لمحے کے لیے آج آپ سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری بیٹی عطا فرمائے تو اس کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن میں فرمایا گیا نا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے دور جاہلیت میں، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو بیٹی کی خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں کڑنے لگ جاتا، گھٹنے لگ جاتا، اس کا دل بند ہونے لگ جاتا۔ یہ دور جاہلیت کے کفار کے بارے میں فرمایا گیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے آج کے معاشرے پہ آپ غور کریں کہ جب یہ خبر آتی ہے تمہاری دوسری بیٹی ہوئی ہے، جب یہ خبر آئے تمہاری تیسری بیٹی ہوئی ہے، جب یہ خبر آئے تمہاری چوتھی بیٹی ہوئی ہے، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تانے دینا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کو، بعض اوقات اس خبر کو سن کر کئی گھنٹوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ کس کو عطا فرماتا ہے؟ ہاں، بیٹیاں جو ہے نا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ خود غور کیجئے، آج کے دور میں بھی مشکل حالات میں ماں باپ کا سہارا، انہیں بیماری میں سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا، بڑھاپے میں جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر سر پر کھڑی رہتی ہے تو کون کھڑی رہتی ہے؟ ہم گھر پر جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں خوش آمدید کہتی ہے تو کون کہتی ہے؟ ہماری طرف لپک کر آتی ہے تو کون لپک کر آتی ہے؟ ہم پانی طلب کرتے ہیں تو ہمیں پانی کون لا کر دیتی ہے؟ کبھی بیٹی نے منع نہیں کیا۔ بیٹا پھر بعض اوقات بے وفائی کرتا ہے، بعض اوقات اس کا دل سخت ہوتا ہے، بلکہ کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ بیٹے کے لیے باپ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ بیٹے کے لیے ماں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، اس نے بڑھاپے میں میری زندگی کو مشکل بنا دیا۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بیٹیوں کی قدر کریں۔ اور کبھی اس پہ پریشان ہو، رزق کا رازق کون ہے؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے۔ کسی بندے کے ہاتھ میں رزق دینا، اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا حال ہوتا ہمارے معاشرے کا؟ پہلے ہم کہتے میرا کام کرو پھر کھانا کھلاؤں گا، میرا کام کرو، سارے غلام بن کے رہتے۔ پھر رزق اللہ نے کس میں رکھا؟ اپنے دستے قدرت میں۔ تو جس اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ ان بیٹیوں کا نصیب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، لیکن خوشحال گھرانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رب نے بیٹی دی ہے، وہ رب آپ کو بیٹی کا نصیب بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں عمومی طور پر نحوست نہیں ہوتی، منحوسیت نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی بیٹی کے ملنے پر پشیمان، بولیے اونچی آواز سے، پشیمان، پریشان، وہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی پرورش کی، اور اس کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، وہ اور میں، فرمایا جنت میں یوں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ یوں نبی کریم نے شہادت کی انگلی کو اور وسط انگلی کو یوں ملایا اور فرمایا وہ پرورش، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں کیسے ہوں گے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی کوئی اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت مل جائے؟ اور یہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ بچیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، آپ کہتی ہیں کہ ایک جمیلہ نامی عورت، نام تھا عربوں میں، وہ میرے گھر پر آئی کچھ مانگنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس دن میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب وہ جو عورت آئی تھی وہ خود بھی بھوکی اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی بھوکی۔ وہ ایک کھجور تھی میرے پاس تو میں نے اس عورت کو دے دی۔ اب اس عورت نے وہ کھجور لی اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے،
ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا. خود بھوکی تھی لیکن اس کھجور سے اس نے کچھ نہیں کھایا, وہ عورت چلی گئی. کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت آئی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کھجور دی, وہ بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا. اور ایسی کئی مائیں ہوتی ہیں جو خود بھوکی رہتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں, خود پیاسی رہتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو پلاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, جو شخص بیٹیوں سے آزمایا گیا, یعنی جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی, ان کی پرورش کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, اور اس شخص نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کی اچھی پرورش کی, ان کی اچھی تربیت کی, تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان بیٹیوں کو اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنا دے گا. یعنی جہنم کی ڈھال ہوتی ہے نا جس سے بندہ بچتا ہے جنگ کے اندر, تو یہ جو بیٹیاں ہیں, آج جو بیٹیوں کی آپ پرورش کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں, یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی. تو کبھی بھی بیٹیوں کی وجہ سے ماتھے پر شکن نہ لائیں. مجھے آپ یقین کیجئے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے اس شخص پر کہ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنے ماتھے پر شکن لاتا ہے, جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتا ہے, میری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی, میری تیسری بیٹی پیدا ہو گئی. اکثر انبیاء کرام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ اور جو دوسری تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری بیٹی, دوسری کے بعد تیسری بیٹی, تیسری کے بعد چوتھی بیٹی عطا فرمائی. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ تو آج اگر آپ کی 2-3 بیٹیاں ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رحمت عطا فرمائے, تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ بیٹی جو ہے وہ آپ کی جنت. بیٹی آپ کی کیا ہے؟ ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, حضرت عائشہ سے روایت ہے. آپ کہتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت, ایک اور واقعہ, ایک وہ جمیلہ نامی عورت کا واقعہ تھا, ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے کچھ طلب کیا تو میرے پاس اس وقت صرف 2 کھجوریں تھیں. کتنی کھجوریں تھیں؟ 2 کھجوریں تھیں, بلکہ فرمایا میرے پاس اس وقت 3 کھجوریں تھیں. تو میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کر اس عورت کو دے دی. اس عورت نے, وہ خود بھی بھوکی تھی, ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی, اور تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی. تو بچے ہوتے ہیں تو بیٹی نے اس کھجور کو اس کے ہاتھ سے لے لیا. تو اس عورت نے اس تیسری کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور آدھا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا. اب تینوں کھجوریں اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی اور خود بھوکی رہی. وہ عورت چلی گئی. کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اس طرح عورت آئی تھی, 3 کھجوریں دی, 2 کھجوریں بیٹیوں کو دی, پھر ایک کھجور 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود بھوکی رہی. تو آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ وہ جو تیسری کھجور تھی, فرمایا اس ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب فرما کر اسے جنت میں داخل کر دیا. ایک کھجور کی وجہ سے. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کو کتنا, انہیں اپنے آپ کو کتنا نصیب والا سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. یہ بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں. تو کبھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ نے پریشان, آپ نے پشیمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, اچھی تربیت کرے, انہیں حسن سلوک سکھائے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث وہ تھی کہ جس میں فرمایا بیٹی ڈھال بن جائے گی جہنم سے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جہنم کی آگ کے درمیان میں ڈھال بن جاؤں گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ڈھال بن جاؤں گا، یعنی آپ شفاعت فرمائیں گے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والے کو شفاعت کے ذریعے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب بھی اگر ہم بیٹیوں کی پیدائش پر، بیٹیوں کے آنے پر پشیمان ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی جہالت، اور بیٹیوں کے ساتھ شفقت رکھیں، بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ شفقت رکھیں، انہیں زیادہ پیار دیں، ٹھیک ہے، ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ جب آپ بیٹیوں پر کثرت سے مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسعت رزق عطا فرماتا ہے، آپ کا رزق اللہ تبارک و تعالی وسیع فرما دیتا ہے۔ تو بیٹیوں کی ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے، اور بیٹیوں کی پرورش بہت اہم ہے، اور اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی پیاری بیٹی ہیں، محبت کا عالم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو جس گھر سے نبی کریم سب سے آخر میں نکلا کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ کا گھر ہوا کرتا تھا، یعنی اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے آپ سفر پر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے لوٹا کرتے تھے تو سب سے پہلے جس گھر میں جایا کرتے تھے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے سب سے پہلے جا کر آقا ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں، چونکہ جہالت ہے اور بہت سارے اس کے اسباب ہیں، کہ بعض اوقات بیٹی کے گھر پہ جانے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیسا باپ ہے جو بیٹی کے گھر پہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تشریف لے جایا کرتے تھے، بیٹیوں سے ایسا پیار تھا۔ اسی طرح ہمارے یہاں تو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے، بعض لوگوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ میں تو بیٹی کے گھر پہ پانی کا گلاس پینا بھی، ایک پانی کا گلاس نوش کرنا بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر پیار محبت میں بندہ بیٹی کے گھر پہ جاتا ہے، وہ پانی پلاتی ہے، چائے پلاتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ بہت زیادہ بیٹیوں کے گھروں پر جانا۔ ہاں، کہیں ایسا معاملہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر میکے والے بہت زیادہ آتے ہوں تو شوہر کو پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور وہ بعض اوقات سازشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور گھر برباد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کی میں تائید نہیں کر رہا۔ لیکن عام حالات میں بیٹیوں کا خاص خیال رکھنا، ان کی فکر کرنا، ان کے گھر پر جانا، ان سے محبت کا ثبوت دینا، یہ بڑی اہم بات ہے۔